بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے دنوں پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے. اس طرح زندگی ختم ہو جاتی. زندگی کیا ہے؟ چند صبح چند شامیں، کچھ گزر گئیں کچھ باقی. جو گزر گئیں پتہ ہے، جو باقی ہے کوئی پتہ نہیں. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، پیارے بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی. دونوں مر گئے، ختم کہانی. یہ کہانی سب کی کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے. بہت چھوٹی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی سی. قرآن پاک میں اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، وہ دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لبثنا یومن، اللہ ایک دن. 70 سال کی زندگی تھی، 60 سال 80 سال، اور کیا کہے گا؟ ایک دن. پھر کہے گا نہیں او بعض یومن، دن کا بھی کوئی تھوڑا سا حصہ ہی تھا. بہت چھوٹی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں انگلی ڈبو کے نکال لو، یہ کیا پانی لگا ہے قطرہ، اس کی کیا حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں؟ اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اصل آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی. اللہ نے قرآن پاک میں شکوہ کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، اور وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے اور کہنے لگے ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. تو اصل آخرت ہے بھائی، جو ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی بھی ختم نہیں ہونی بھائی. مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اللہ نے صاف بات کی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. دنیا کا غریب تھا، امیر تھا، سائیکل پہ تھا، جہاز پہ تھا، جھونپڑے میں تھا، محل میں تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے. مر کے جہنم میں گیا، یہ ناکام ہے. ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں، جنت میں جائیں، یہ ہے انبیاء کا کام، یہ ہے انبیاء کی سوچ، یہ ہے انبیاء کی فکر، یہ ہے انبیاء کا غم. اب قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی، اب یہ تبلیغ یہ ہے کہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچاؤ، سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جنت کے راستے پہ ڈالو. یہ ایک کو یہ بات سمجھانا کہ بھائی اصل آخرت ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو. زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے، رب چاہی جی چاہی. رب چاہی زندگی ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی ٹھکانہ جہنم. قرآن نے صاف بات کی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جب ہنگامہ قیامت کا برپا ہو جائے گا نا، اس دن انسان یاد کرے گا دنیا میں کیا کیا میں نے. جہنم سامنے ہوگی، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا
اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. یہ ہے تبلیغ. سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو بھائی. جہنم سے راستے سے ہٹاؤ, جنت کے راستے پر ڈالو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب کا یقین ٹھیک ہو, دل میں یہ بات اتر جائے کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا. ہر ضرورت میں, ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. یہ پہلا کام ہے, اس پر زور لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جب جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ تک جا پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن, گھبرا مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے ہر مسلمان, ہمارا وزیر, ہمارا وکیل, ہمارا جج, ہمارا افسر, ہمارا مالدار, ہمارا تاجر, ہمارا زمیندار, ہمارا غریب, جھونپڑے والا, محل والا, ہر ضرورت میں, ہر حاجت میں اس کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. آج کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی کدھر بھاگ رہا ہے, کوئی کسی سے مانگ رہا ہے, کوئی کسی سے امیدیں رکھتا ہے, کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, کوئی کسی کی طرف نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ہمارا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. اپنے کام کس کے سپرد کرو؟ اللہ کے. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. سوتے ہوئے یہ دعا پڑھو. کیا کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں, اپنی جان, اپنا جی تیرے سپرد کرتا ہوں. ووجہت وجہی الیک, میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں. وفوضت امری الیک, میں اپنے امور, اپنے کام, اپنے مسائل تیرے سپرد کرتا ہوں. والجأت ظہری الیک, میں تجھے اپنا سہارا بناتا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک, امید بھی ہے, خوف بھی ہے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک, تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا, اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی. اور اگر صبح اٹھ گیا, بیدار ہو گیا, تو آنے والے دن اس کو خیریں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی. رجوع کس کی طرف کرو؟ اپنے کام کس کے سپرد کرو؟ اللہ کے سپرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آتا ہے, آپ کی تلوار کو اٹھا لیتا ہے. آپ کی آنکھ کھلی, وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی, آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر گھبراہٹ, خوف, جھجک فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. حدیث میں آتا ہے فسقط السیف من یدہ, اس کے ہاتھ کانپے, تلوار چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی, فرمایا تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ ہاں, انہوں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. ہاں, تو آپ نے انتقام نہیں لیا, آپ نے فوراً دعوت دی. مسلمان کا جذبہ انتقام کا نہیں, ہدایت کا ہوتا ہے. 10 عورتیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے, خالہ بیٹھی, پھوپھی بیٹھی, چچی بیٹھی, تائی بیٹھی, نانی بیٹھی, ممانی بیٹھی, 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. جب اس بچے کو بھوک لگے, پیاس لگے, تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف, پھوپھی چچی کی طرف, ماں کی طرف جائے گا. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ یہ ہے پہلا کام, رجوع اللہ کی طرف کرو. اور اللہ سے فائدہ اٹھانا ہے, اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے, اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے, اللہ کو ساتھ لینا ہے. اس کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرو. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے بھائیو, عمل. فرائض کے درجے کی چیزیں ان کو پورا کرو, جو حرام کے درجے کی چیزیں ان سے بچو. نماز دیکھو, یہ جو رونق ہے نا مسجد میں, یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان جاتا ہے تو مسجد کی رونق بھی, بولو بھائی, بولو بھائی. یہ بہت سارے رمضانی نمازی بیٹھے ہوئے ہیں,
جیسے حافظ ہوتے ہیں نا رمضانی حافظ، اس طرح رمضانی نمازی. اللہ تک پہنچنے کا راستہ اعمال ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کب تک ہے؟ کب تک ہے بھائی؟ دیکھو پہلا چاند نظر آتا ہے مسجد بھر جاتی ہے، دوسرا چاند نظر آتا ہے مسجد، ایک چاند پر مسجد میں آئے، دوسرے چاند سے مسجد سے، تو دیکھو یہ سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. کتنی؟ کب تک؟ موت تک. نماز سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہاں نماز پڑھو، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دو، مال دیا ہے حج کرو. ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ یہ اعمال ہیں. قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ اہتمام سے قرآن پڑھیں، آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ. گھر کا ہر فرد اللہ توفیق دے پورا سپارہ پڑھے، مہینے میں قرآن ختم ہو. دیکھو اگر آپ روزانہ 1 سپارہ پڑھو، روزانہ 1 سپارہ، تو مہینے میں قرآن ختم. سال میں کتنے؟ سال میں کتنے بھائی؟ 12. تو آپ کو 100 نمبر. اگر آپ روزانہ آدھا سپارہ پڑھو، 2 مہینے میں قرآن ختم، سال میں 6، آپ کو 50 نمبر. آپ روزانہ پاؤ سپارہ پڑھو، 4 مہینے میں ختم، سال میں 3، آپ کو 25 نمبر. پورے سال میں 1 قرآن ختم کیا، آپ کو 10 نمبر. اور پورے سال میں 1 قرآن بھی ختم نہیں ہوا تو 0. اب ہر ایک دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، 100 نمبر پہ کھڑا ہے، 50 پہ کھڑا ہے، 25 پہ کھڑا ہے، 10 پہ کھڑا ہے کہ 0 پہ کھڑا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھ لو. تو سب نیت کرو بھائی روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ یہ اعمال ہیں. نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح کا اہتمام کریں. دیکھو سچی بات ہے، جو ذکر نہیں کرے گا نہ دل میلا ہو جائے گا، اور جب دل میلا ہو جائے گا تو نیکی کا شوق. مسجد کو روز صاف کرنا پڑتا ہے، گھر کو روز صاف کرنا پڑتا ہے، دفتر کو روز صاف کرنا پڑتا ہے، اینک کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، گاڑی کا شیشہ بار بار صاف کرنا پڑتا ہے. اس دل کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ دل کو بھی بار بار صاف کرنا پڑتا ہے. غبار چھا جاتا ہے، میل چھا جاتا ہے. دل کی صفائی ہے قرآن کی تلاوت سے، دل کی صفائی ہے اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی ہے آخرت کے تذکروں سے، دل کی صفائی ہے موت کی یاد سے، دل کی صفائی ہے استغفار کی کثرت سے. جو قرآن نہیں پڑھے گا، ذکر نہیں کرے گا، موت کو یاد نہیں رکھے گا، استغفار کی کثرت نہیں کرے گا، اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ میلا. اور جب دل میلا ہوگا تو نیکی کا شوق ہی نہیں، نیکی کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی. بیمار کو میٹھی چیزیں، بولو بھائی، بیمار کو میٹھی چیزیں کیا لگتی؟ کڑوی لگتی. بیمار کو عمدہ کھانے اچھے نہیں لگتے، کھانے تو بہت عمدہ ہیں، چیز تو بہت میٹھی ہے، وہ خود بیمار ہے. جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر نماز کا شوق، مسجد جانے کا شوق، رات کو اٹھنے کا شوق، قرآن کا شوق، نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو سب نیت کرو بھائی روزانہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. کتنا کہتے کم از کم تیسرا کلمہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ، اور درود شریف 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ. اس پر آئیں، اس پر سب کو لائیں. گھر کا ہر فرد، گھر کے ہر فرد کے پاس تسبیح ہونی چاہیے. آج موبائل سب کے پاس ہے، 2 ہیں، تسبیح نہیں ہے. ذکر کریں، ذکر سے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ذکر سے ہمیں اطمینان ملے گا. مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ کیوں بھائی؟ پانی سے نکال کے سونے کے تخت پہ رکھو، 10 لاکھ کے بیڈ پہ رکھو، تڑپے گی. دل کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد سے، ذکر کے بغیر دل کو سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. بے چین رہے گا. کہتے ہیں ٹینشن ہے جی، ڈپریشن ہو گیا جی، بڑی پریشانی ہے جی. بھائی ذکر کرتے ہو؟ ذکر پر آئیں، اس سے زندگی ہماری آسان ہوگی. اور بھائی اپنے اخلاق اچھے بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں. ارے نماز سے افضل؟
دوسری بات فرمائی میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں. تیسری بات فرمائی میں تمہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ سے بھی افضل چیز بتاؤں. اب کان کھڑے ہوتے سب کے, اچھا نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں, ضرور بتائیں. فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا, پیار محبت سے رہنا, یہ نماز سے, روزے سے, صدقے سے بھی افضل ہے. بہت بڑا طبقہ ہے, بہت نمازیں ہیں, بہت اشراق ہے, بہت تہجد ہے, بہت تلاوت ہے, بہت اعتکاف ہے, بہت اعمال ہے, لیکن جھگڑے ہیں ساتھ. جھگڑے, بھائی سے جھگڑا ہے, بہن سے جھگڑا ہے, بیوی سے جھگڑا ہے, اور جھگڑی ہی جا رہے ہیں مستقل, بازی نہیں آ رہے. آپ نے فرمایا کہ آپس کی نا اتفاقی یہ موڑ دینے والی چیز ہے. جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے, اس طرح نا اتفاقیاں, رنجشیں, یہ جھگڑے نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو بھائیو, یہ جتنے ساتھی بیٹھے نا, جس کا جھگڑا چل رہا ہے, سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ کیسے ختم ہوتا ہے جھگڑا؟ جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے؟ آپ سے غلطی ہے, معافی مانگ لو. اس نے غلطی کی ہے, معاف کر دو, جھگڑا ختم. جھگڑا ختم. آپ سے غلطی ہے تو کیا کر لو؟ معافی مانگو. اس نے غلطی کی ہے تو کیا کرو؟ معاف کرو. اس فارمولے پر آ جاؤ تو 1 منٹ میں جھگڑا ختم. اس فارمولے پہ نہیں آؤ گے تو 10 سال تک جھگڑا ختم نہیں ہونا. معاف کرنا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو, اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا. اس لیے بھائیو, سب سے گزارش, جھگڑے ختم کریں. کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں, کتنوں کی بیویاں سال سے گئی ہوئی ہیں. آپس میں بول چال نہیں ہے, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک محلے میں رہتے ہیں, بھائی بات نہیں کرتے. شب قدر کا وظیفہ کیا ہے؟ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی شب قدر میں. شب قدر میں 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی. شراب پینے والا کوئی مغفرت نہیں, ماں باپ کا نافرمان کوئی مغفرت نہیں, رشتے توڑنے والا, قطع رحمی کرنے والا کوئی مغفرت نہیں, دل میں کینہ رکھنے والا, کھوٹ رکھنے والا, کسی کا نقصان چاہنے والا, اس کی کوئی مغفرت نہیں. اخلاق اچھے بنائیں. تو سب نیت کرو بھائی, جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ. ہاں, اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں. لاکھ کماؤ, کروڑ کماؤ, ٹھیک ہے, جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, خیانت نہ ہو, بےایمانی نہ ہو, فراڈ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کاروبار میں 7 چیزیں ہوں گی نا, 7 چیزیں, اس کا کاروبار برکت والا ہوگا, اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی. کاروبار کے 7 اصول بتائے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے. وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں, جھوٹ نہ ہو. آج لوگ کہہ رہے ہیں توبہ کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. نہیں, اس کے کاروبار میں برکت ہوگی, اور اس کے رزق میں برکت ہوگی, اور اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی جس کے کاروبار میں جھوٹ نہ ہو. دوسری بات, وعدہ کریں تو پورا کریں, وعدہ خلافی نہ کریں. ہفتے کا اگر وقت دیا ہے تو ہفتے کا مطلب ہفتہ ہی ہے. مہینے کے بعد کا وقت دیا ہے تو اس کا مطلب مہینے ہی ہے, 2 مہینے نہیں ہیں. وعدے کی پابندی ہو. بات کریں تو سچ بولیں, وعدہ کریں تو پورا کریں, امانت رکھی جائے تو ادا کریں, امانت میں خیانت نہ کریں. چوتھی بات فرمائی, جب سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں. کاروبار کا اصول, خام خواہ تعریفیں مت کرو. آج بڑا چڑھا کے پیش کرتے بات کو, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, بلا وجہ کی تعریفیں کری جاتے ہیں. پانچویں بات فرمائی, جب سودا خریدیں تو عیب نہ نکالیں. بیچنا ہوتا ہے تعریفیں کرتے ہیں, خریدنا ہوتا ہے تو عیب نکالتے ہیں. چھٹی بات فرمائی کہ
کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کرے. ساتھی بات، جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. اگر مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دیں. فرمایا جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا. تو اپنے کاروبار کو صحیح کریں، کمائی کو صحیح کریں، اپنی خرچ کی لائن کو ٹھیک کریں. اپنی شادیاں، فنکشن، اس کو میوزک سے پاک کریں، ناچ گانے سے پاک کریں، بے حیائی سے پاک کریں. حیا والا لباس پہنیں. حیا والا لباس پہنائیں بچیوں کو، اپنی عورتوں کو. حیا والا لباس کیا ہے؟ موٹا، پورا، ڈھیلا. اور بے حیائی والا لباس چست، باریک، مختصر. لباس کا باریک ہونا، مختصر ہونا، چست ہونا، یہ بے حیائی کی علامت ہے. حیا جب آئے گی تو کیا لباس پورا ہوگا، ڈھیلا ہوگا، موٹا ہوگا. حیا والا لباس پہنے. تو میرے بھائیو، استقامت مستقل مزاجی لائیں اپنے اندر. ان چیزوں کو مستقل مزاجی سے تو سب نیت کرو بھائی ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہ سے مانگنے کی چیزیں، اللہم وفقنی لما تحب و ترضا. اے اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے نا، مجھے اس کی توفیق عطا فرما. ہم سب محتاج ہیں، قدم قدم پہ اللہ کے محتاج. ہر آن ہر گھڑی ہم اللہ کے کیا ہیں بھائیو؟ محتاج. اللہ سے مانگیں ہم. تھوڑا سا رمضان باقی ہے، چند گھڑیاں ہیں، اس کو قیمت ہی بنائیں. اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے شوق بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنا جذبہ بدلیں، اپنا رہن سہن بدلیں، اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کریں میرے بھائی. اپنا نظام الاوقات بنائیں سارے. سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کہیں چلے گئے تو چلے گئے، کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، باتیں ہیں تو باتیں ہیں. نہیں، ترتیب زندگی ٹھیک کر لے. یہ سونے کا وقت، یہ اٹھنے کا وقت، یہ نماز کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ دکان دفتر کاروبار کا وقت. کھیلنا ہے کھیلو، یہ کھیل کا وقت. یہ نوجوان بیٹھے جم جاؤ، ایک وقت ہو. ہر چیز کی ترتیب بناؤ. یہ تو نہیں کہہ رہے نہ جاؤ جم، لیکن قرآن کا بھی وقت ہو، ذکر کا بھی وقت ہو، مسجد کا بھی وقت ہو. ترتیب زندگی ٹھیک کر لے. بہت قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. یہ دوبارہ بہت قیمتی زندگی. ایک ایک صبح، ایک ایک شام، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک منٹ قیمتی ہے بھائی. ضائع نہ کریں. اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں. زندگی کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، جوانی کی قدر کریں، آنکھوں کی قدر کریں، زبان کی قدر کریں، کان کی قدر کریں، ہاتھ پاؤں کی قدر کریں. بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ، بہت بڑی بڑی. ان کو ضائع نہ کریں. ان کا استعمال غلط نہ کریں. آنکھ کا استعمال غلط نہ ہو، زبان کا استعمال غلط نہ ہو، کان کا استعمال غلط نہ کریں، جسم کا استعمال غلط نہ کریں. جسم کا غلط استعمال ناقدری ہے صحت کی. آنکھ کا غلط استعمال آنکھ کی ناقدری ہے. یہ سب امانت ہے ہمارے پاس. یہ زندگی امانت، وقت امانت، صحت امانت، جوانی امانت، یہ آنکھیں امانت، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، سب امانت ہے. اس کی قدر، اس کا صحیح استعمال کریں. معاملہ سب کا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی. یہ بات سب کو سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے. یہ بات سب کو سمجھائیں. بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی آخرت کی تیاری کرو، بھائی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. تبلیغ میں وقت بھی لگائیں، کم از کم 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں. مسلمان کے ذمے 4 کام ہیں. 4 کام مسلمان کے ذمے: دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کو آگے پھیلانا، اور چوتھے نمبر پر اپنے معاش کو، گھر، دکان، دفتر، کاروبار کو دیکھنا. آج پہلی 3 کی جگہ بھی چوتھی نے لے لی. دین سیکھنے کا وقت نہیں، معاش. 40 سال عمر ہے، دعائے قنوت نہیں آتی. 50 سال عمر ہے، نماز کے فرائض نہیں آتے. 4 بچوں کا باپ ہے، غسل کے فرض نہیں آتے. جنازے اہتمام سے پڑھتا ہے، جنازے کی دعا کوئی نہیں آتی.
دین سیکھنے کا وقت نہیں، معاش معاش معاش. دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں، نماز تک نہیں پڑھ رہے، معاش. یہ جتنے ریڈیو والے نا، آپ پھل لینے جاؤ، اسے کو روزہ رکھا ہے، کہتا کام نہیں کرنا ہوں سے، معاش. دین سیکھنے کا وقت نہیں، معاش. دین پر عمل کا وقت نہیں، معاش. دین پھیلانے کا وقت نہیں، نکلو اللہ کے راستے میں، تبلیغ کا کام، ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوں. 4 کام ہے مسلمان کے: دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے، اور چوتھے نمبر پر اپنے معاش کو دیکھنا. سالن میں نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے. ایک حد ہے، گھر دکان دفتر کاروبار ایک حد ہے، اسی کے ہو کے رہ گئے، ساری زندگی اسی پہ لگا دی پکڑ کے. تو سب نیت کریں بھائی، اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین پر عمل بھی کرنا ہے اور دین کو آگے پھیلانا بھی ہے، اور چوتھے نمبر پر اپنے معاش کو وقت دو، گھر کو وقت دو، کاروبار کو وقت دو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.